وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم دوستو، لرن عربک ود عبد الجبار۔ اسماء الاشارہ ہم پڑھ رہے، ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تانیکا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو سنگولر، مذکر اور مؤنث کے اسماء الاشارہ پڑھنے کے بعد اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم و اشارہ للمثنی المذکر، یعنی کہ ڈوئل میسکولن جو ناؤنز ہوں گے یا دو چیزیں ہوں گی مذکر، ان کے لیے جو اسم و اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہاذان، ہاذان۔ تو یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے اس میں ہم یہ لفظ ہاذان کے بارے میں جانیں گے، جو آپ کے قریب دو مذکر چیزوں یا دو مذکر افراد کے لیے یوز ہوتا ہے جو مذکر ہو۔ یاد رکھیں کہ ہاذا ایک چیز یا ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہم اپنی پچھلی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، یعنی واحد مذکر۔ لیکن جب دو چیزوں یا دو مردوں کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں ہاذان۔ اب ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید ان کا کلیئر ہو جائے۔ پہلی مثال دیکھیں، ہاذانی ولدانی، یہ دو لڑکے ہیں۔ اب میرے قریب دو لڑکے ہیں تو میں ان کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا ہاذانی ولدانی، اور اگر یہ ایک لڑکا ہو تو آپ اس کو یہ والا نون ختم کر دیں، ہاذا، اور یہ والا الف نون جو ڈول کے طور پہ آتا ہے اس کو ختم کر دیں، ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے، اور ہاذانی ولدانی، یہ دو لڑکے ہیں۔ دوسری مثال کو دیکھیں، ہاذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں، دیز آر ٹو بکس۔ سیم وہی، ہاذانی اسم اشارہ للمثنی مذکر، اور کتابان اس کا اسم ہے، ایک ناؤن ہے ڈوئل۔ تو اسم اشارہ اور اس کے مطابق ہی بدلے گا، ہاذا ہوا تو یہ بھی سنگل آئے گا، ہاذا ولدن، ڈوئل ہے تو ہاذانی ولدانی، اور جب ہم جمع پڑھیں گے تو یہ اسم بھی اس کی جمع آئے گی۔ تیسری مثال دیکھیں، ہاذانی معلمانی، یہ دو ٹیچرز ہیں، یہ دو استاد ہیں، دیز آر ٹو ٹیچرز۔ تو ہاذانی معلمانی۔ تو ہاذانی عربی میں اسم و اشارہ للمثنی المذکر القریب کہلاتا ہے۔ تو عربی کی کوئی کتاب جب آپ دیکھیں اس میں اس طریقے سے اگر ٹرمنالوجی ہو تب بھی آپ یاد کر لیں، ورنہ اردو میں ایسا اسم و اشارہ جو دو قریب کی چیزوں یا دو قریب اشخاص کے لیے استعمال ہو اس کو ہاذانی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمیشہ رفع یعنی نومینیٹو حالت میں آتا ہے۔ رفع پہلی کلاسز میں ہم نے پڑھا ہے کہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو جب جملہ نصب یا جر میں ہو، یعنی مفعول یا بعد ظرف جر یعنی اسم مجرور ہو، تو اس کی شکل بدل کر ہاذین ہو جاتی ہے۔ تو فی الحال میں آپ کو زیادہ مشکل مثالیں نہیں دوں گا، اور یہ نصب، جر، رفع یہ ہم بالکل ابتدائی کلاسز میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو یہ کورس اس طریقے سے بنانے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے چنکس میں چیزیں پڑھی جائیں، اور تاکہ جب وہ ایک جملے میں آئیں تو ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ کلاس ہو۔ تو آپ پچھلی کلاسز میں نصب یا جر کا دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک مثال دیکھیں، رأیتو، یہ ایک فعل ہے، میں نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چونکہ مفعول کے طور پہ آ گیا تو یہ ہاذین ہو گیا، حالانکہ یہ ورڈ کیا تھا، ہاذانی رجلانی، میں نے یہ دو آدمی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں ایک چیز ایڈ ہوئی اور اس کی پوزیشن بدلی تو یہ ہاذانی سے ہاذین ہی ہو گیا۔ تو جب بھی یہ حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو ہاذین ہو جائے گا۔ اب آپ اپنے جو دیگر الفاظ ہیں، قبلتین اور والدین بھی اسی کو کہتے ہیں، تو اس طرح کے جتنے ورڈ ہیں وہ اس وجہ سے چونکہ ڈوئل ہوتے ہیں اور حالت نصب میں یا جر میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے پروناؤنس ہوتے ہیں۔ تو دوستو آج ہم نے سیکھا کہ ہاذا ایک قریب مذکر چیز کے لیے یا قریب
کھڑے مذکر واحد فات کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ حاذا کتاب، تو حاذانی دو قریب کی مذکر چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ حاذانی کتابانی۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں حاذانی یاد ہو گیا، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلا سبق جو میں پڑھانے جا رہا ہوں ہاتانی یعنی کہ اسم و اشارہ للمثنی المؤنث القریب وہ آپ سے نہ چھوٹ جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔